بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، مسلمانان عالم کے دلوں میں جن خاص مقامات اور خاص طور سے جن عبادت گاہوں اور مساجد کا خاص احترام ہے، ان میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا درجہ ہے، جن کو عرف عام میں بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس کہا جاتا ہے. اسلام میں مساجد کے اندر سب سے پہلا مقام خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے یعنی مسجد حرام کا ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اس کے بعد حیثیت مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمائی، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب صحیح روایت کے مطابق 1,000 نماز کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں 50,000 نماز کے برابر اس کا اجر قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد نمبر ہے مسجد اقصیٰ کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. مستقل نیت کر کے سفر کرنا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے جائز نہیں ہے. ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ، ایک مسجد نبوی. یعنی کسی ارادے سے سفر کرنا کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مستقلاً کسی ارادے سے سفر کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے مستقلاً سفر کرنے سے منع کیا گیا. مثلاً دلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے بعض لوگ مستقل سفر کرتے ہیں. چونکہ شاہ جہاں نے جب دلی کی جامع مسجد تعمیر کروائی تھی تو اس میں سب سے پہلی نماز جمعۃ الوداع کی ادا کی گئی، تو اس میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو بعض لوگ مستقل اس کے لیے سفر کرنے کے دہلی جا رہے ہیں الوداع کے جمعہ پڑھنے کا. اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا. بہرحال اس مسئلے کی تفصیل اس وقت مقصود نہیں ہے. اس وقت میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے مسلمانان عالم کے لیے حرمین شریفین کے بعد جو احترام اور عقیدت وابستہ ہے وہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس میں اللہ جل شانہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے آغاز کو بیان فرمایا. پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ.
جس کی خصوصیت کے بیان کی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. وہ علاقہ، وہ جگہ ہمیشہ برکتوں کا مرکز رہی ہے. بہت سے انبیاء علیہ السلام کی وہاں پر قبریں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جائے پیدائش ہے، اور ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. انبیاء علیہ السلام مقتدی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، امام الانبیاء، جو مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے تو آپ ہیں ہی. آپ نے نماز کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمایا، اور ظاہری طور پر بھی آپ امام الانبیاء بنے. اس عمل کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے. پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کے سفر آخر کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو معراج کہا جاتا ہے. یہ جگہ ہمیشہ مسلمانوں کی نگاہ میں مقدس رہی ہے. اور پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. قبلہ اول کا کیا مطلب ہے؟ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر نماز فرض کی گئی، تو صحیح قول یہ ہے کہ ابتداءً مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. لیکن شکل یہ ہوتی تھی کہ مسجد حرام کے اندر نماز ہے اور قبلہ کی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہے اور درمیان میں خانہ کعبہ ہے. تو بیک وقت دونوں کا استقبال ہو جاتا تھا، خانہ کعبہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی. لیکن جب ہجرت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اب خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف بیک وقت رخ نہیں ہو پاتا تھا. تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور آپ کے دل کی یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، جو ہمارے آباء و اجداد کا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہے. اس کا تذکرہ دوسرے پارے کے شروع کی آیتوں میں ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بہت جلد آپ کا قبلہ اس طرف پھیر دیں گے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ بہت جلد اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں. یعنی آپ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے گا. چنانچہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم دے دیا گیا، آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجیے. چنانچہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شمال کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے اتر جانب ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر قبلہ کا رخ دوسری طرف ہو گیا اور جنوب کی طرف آپ نے رخ فرمایا. چنانچہ مدینہ کا قبلہ جانب جنوب میں ہے، کیونکہ مکہ مدینہ سے جانب جنوب میں. لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے اس کا جو احترام و مقام تھا وہ اب بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے. اور یہی نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب کے اندر اس جگہ کی ایک حیثیت ہے. چنانچہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے. یہودیوں کا محترم مقام جو جگہ ہے اس کو وہ دیواری گریا کہتے ہیں اور قبہ صخرہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ عیسائیوں کا جو نئی ہیکل سلیمانی، یہودیوں کا جو مقام محترم وہ ہیکل سلیمانی، اور عیسائیوں کے لیے بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ سب جگہیں اسی بیت المقدس کے ارد گرد ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو جو تعلق اور عقیدت حاصل ہے مکہ بیت المقدس کے ساتھ، اور اس کا احترام ہمیشہ سے ان کے دل میں ہے. اور صلاح الدین ایوبی کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانۂ خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، پھر اس کے اوپر غلبہ ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو
کو فتح کرایا تو ہمیشہ وہ مسلمانوں کے اقتدار میں رہا، لیکن 1948 میں عالمی طاقتوں کی سازش سے وہاں ایک ناجائز حکومت قائم کر دی گئی جس کا نام اسرائیل۔ جرمنی اور دیگر ممالک سے اجڑنے والے یہودیوں کو بسانے کے لیے سازش کے تحت امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، جرمنی، ان پانچوں ممالک نے مل کر اپنی طاقت کے ذریعے عرب کے وسط میں خنجر گھونپا اور ایسی جگہ اسرائیل کی حکومت قائم کر دی یہودیوں کی کہ جس کی سرحد ایک طرف مصر سے ملتی ہے، ایک طرف اردن سے ملتی ہے اور تمام ادھر قریب کے ممالک کے درمیان میں ہے، جس سے ان سب کی سیکورٹی اور ان کی حفاظت خطرے کے اندر پڑ گئی اور پوری یورپین برادری اور یہودی نواز لابی کی طرف سے اس کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک صورتحال یہ کہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں مسلمان یا عیسائی، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے گھروں سے ان کو اجاڑ دیا گیا، بہت سی زمینیں ان کی ہڑپ کر لی گئی اور اسی زمانے سے فلسطین کے باشندے آزادی کی جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بظاہر دنیا کی امن پسند طاقتیں ان کی پشت پناہی بھی کر رہی ہیں، حمایت بھی کر رہی ہیں، لیکن صرف زبانی۔ چنانچہ موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے تک ہندوستان بھی فلسطین کی تحریک آزادی کا حامی تھا۔ یاسر عرفات جو وہاں کے صدر تھے، جو ہندوستان کے دورے پر آئے اندرا گاندھی کے زمانے میں، تو صدر مملکت کی طرح ان کا استقبال کیا گیا جیسے کسی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل کی چیرہ دستیاں، ان کا مظالم کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ یہ نہتے اپنی آزادی کے لیے ڈھیلے چلاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں اور ادھر اس کے مقابلے میں ایک کے بدلے 10 کا خون کیا جاتا ہے، ان پر توپ کے گولے ڈالے جاتے ہیں، جبر و ظلم کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اور امریکہ کی جو یہود نواز حکومت ہے، اس کے پہلے تو وہ اندر تائید کرتی تھی، اور یہ دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں، جن کی تھوڑی سی بھی سیاست کے اوپر نظر ہے، کہ امریکہ کے صدر کا انتخاب یہودیوں، خاص طور سے اسرائیلی یہودیوں کے مرضی کے مطابق ہوا کرتا، ان کو ناراض کر کے یہ صدر نہیں بن سکتے تھے۔ اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، پورے یورپ کا اور خاص طور سے امریکہ کا۔ لیکن موجودہ صدر جو آیا ہے ٹرمپ، اس نے تو تمام حدیں پھلانگ دی۔ مسلم دشمنی کا جتنا مظاہرہ ٹرمپ نے کیا ہے، اتنا اس کے پہلے کسی امریکی صدر یا کسی دوسرے ملک کے حکمراں کی طرف سے نہیں آیا۔ صدر بننے سے پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا داخلہ امریکہ کے اندر بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد 7-8 ممالک کے باشندوں کو ویزا دینے کو پابندی لگا دی صدر بننے کے بعد۔ اب جو تازہ معاملہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے آج اس موضوع کو آپ کے درمیان چھیڑنے کی ضرورت پیش آئی، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالسلطنت ہوگا۔ ابھی تک یروشلم ہے، ابھی تک اسرائیل کا دارالسلطنت یروشلم ہے، اس نے کہا بیت المقدس عیسائی کا اسرائیل کا دارالسلطنت ہوگا اور امریکی سفارت خانہ یروشلم سے منتقل ہو کر بیت المقدس آئے گا۔ اس کے اوپر پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر بے چینی ہے، کیونکہ طاقت کے بل پر ابھی تک تو مسلمانوں کو ان کے وطن سے محروم کیا گیا تھا، اب ان کے قبلہ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور مسجد بیت المقدس جس کو منہدم کرنے کی مدت سے سازشیں چل رہی تھی، کبھی ان کی جڑ میں کھدائی ہو رہی ہے، کبھی بغل میں خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تاکہ یہ عمارت منہدم ہو جائے، اب اس کو آخری درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ظاہر بات ہے کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، لیکن رائے عامہ کا بڑا وزن ہوتا ہے
اس لیے آج کے دن پورے عالم اسلام میں ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. ہم بھی اس احتجاج کے اندر شریک ہوں گے اور اپنی آواز بھی پہنچائیں گے. ایک پہلو تو ہمارے جدوجہد کا یہ ہے کہ اس فیصلے پر اپنی ناراضگی اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور اس کو حکومت کے ذریعے سے امریکہ کی حکومت تک اور عالمی میڈیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، جس سے معلوم ہو کہ امریکہ کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول اور انتہائی تکلیف دہ. دوسری طرف ہمارا اپنا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے کہ یہ صورتحال آتی کہاں سے ہے؟ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا سن 1970 میں غالباً یا 72 میں مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے آگ لگائی تو اس وقت مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کے خلاف بہت زبردست احتجاج ہوا تھا. اور پہلی مرتبہ میرے ہوش میں بنیا باغ میں اتنا بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں تمام مذہب و مسلک کے لوگوں نے شرکت کی تھی. اور اس وقت جو بیانات ہوئے تھے اس میں میں بھی شریک تھا اور اس وقت میں نے ایک شعر پڑھا تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے، کیا ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ نوبت کیوں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی ساری قومیں مل کر تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے، تم کو ہلاک کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے والی جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور لقمہ تر کو ہضم کرتی ہے، یوشک الامم والتداع علیکم تداعی الآکلۃ الی قصرتها یا کما تداعی الآکلۃ الی قصرتها. قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں تمہارے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں اور بلائیں جس طرح کھانے والی جماعت اپنے ساتھیوں کو دسترخوان کی طرف بلاتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ بہت تھوڑے؟ کیا بل انتم کثیرون، نہیں، تم اس زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سیلاب کی سطح پر بہنے والے جھاڑ جھنکاڑ کوڑا کرکٹ کی طرح تم ہوگے، جو مقدار کے اعتبار سے اتنا ہوتا ہے کہ پورے سطح پر چھا جاتا ہے، لیکن نہ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ اپنا کوئی وزن ہوتا ہے، بلکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تعداد میں بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کے جھاگ اور کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. ایک بات جو خاص طور سے متوجہ کرنے کی فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے، تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے. ہم دنیا کے حالات پر جو نگاہ ڈالتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر، لیکن حقیقت کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے. فرمایا کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے خلاف ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے، ہمت ختم ہو جائے گی، کچھ کر نہیں پاؤ گے، بزدلی آ جائے گی. اور فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا بل بہن یا رسول اللہ، آخر یہ بزدلی آئے گی کیسے، یہ کمزوری آئے گی کس وجہ سے، اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دو بنیادی اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت کا خوف، موت کی کراہیت. دنیا کی محبت ہمیں ہر غلط کام میں آپ پر آمادہ کرتی ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئت. دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے. اسی کی وجہ سے ہماری نمازیں میں چھوٹتی ہیں، ہماری آمدنی کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے، دوسرے کے حقوق کو ہم مان لیتے ہیں، میراث میں
وارث کا حق ادا نہیں کرتے، تجارت کے اندر بے ایمانی کر جاتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، اسی کی بنا پر سود لے لیتے ہیں، اسی کی بنا پر وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ جتنی خرابیاں ہیں کیوں؟ مال کی ناجائز محبت کی بنا، اسی بنا پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی بنا پر حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اسی کے بنا پر اپنے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود رشتہ داروں، غریبوں، قریبوں کی مدد نہیں کرتے، کیوں؟ مال کی محبت اور دنیا کی محبت۔ اور مال دنیا کی محبت میں صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، عمدہ مکان، عمدہ لباس، عمدہ رہائش، اعلیٰ درجے کی زندگی، یہ سب ان چیزوں کا تعلق دنیا ہی سے تو ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی اور موت سے ڈریں گے، موت کا خوف دل میں ہوگا، جبکہ وہ حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے والوں نے کہا ہے دنیا میں ایسے لوگ تو موجود ہیں کہ جو خدا کے ملکی دہریہ ہیں، جو نیچری ہیں، کہ فطرت سب کچھ کرتی ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مرنا برحق نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو سب کا ایمان ہے اور یہ جبری اپنے آپ کو منوانے والی چیز ہے۔ اس لیے پیش بہرحال آئے کہ جو وقت لکھا ہے اسی وقت پر آئے گی۔ ہم موت سے گھبراتے تو ہیں لیکن موت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے آدمی کے جس جگہ کا سب کے سفر کی تیاری کرتا ہے اس سے گھبراتا نہیں، جس چیز کے لیے تیار ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، جس چیز کی تیاری نہیں کی ہے اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ ایک طالب علم ہے جس نے پوری محنت کی ہے، پڑھائی کی ہے، سبق یاد کیا ہے، جو حق ہے اس کو ادا کیا، وہ امتحان کا انتظار کرتا ہے، اس کو امتحان سے گھبراہٹ نہیں ہوتی بلکہ چاہتا ہے جلد از جلد امتحان سامنے آئے تاکہ مجھ کو اپنی محنت کا صلہ ملے۔ لیکن جو صرف کھیل کود میں، غفلت میں اور نیٹ چلانے میں اپنا وقت گزارے گا، جتنا امتحان کا زمانہ قریب آئے گھبرائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا انجام سامنے معلوم۔ تو کراہیت الموت کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہے اس لیے موت سے گھبراتے ہیں۔ تو زندگی میں اگر موت کی فکر پیدا ہو جائے اور آخر کی تیاری کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت کو نکالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کی جو بنیاد بتائی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ بہرحال یہ دنیا کی قومیں جو ہمارے خلاف متحد ہو جاتی ہیں اور نقصان پہنچانے کے در پر ہوتی ہیں تو ہم ان کی مذمت ضرور کریں لیکن ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا موقع ہم ہی نے ان کو فراہم کیا۔ ہمارے حالات آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی، مذہب کی بنیاد پر اگر کہا جائے تو سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی کسی دوسرے مذہب سے وابستہ اتنے لوگ نہیں۔ کرسچین کہلاتے تو ہیں لیکن وہ مذہباً نہیں بلکہ قوماً عیسائی، مذہب سے کوئی تعلق ان کا نہیں۔ لیکن مسلمان 22 حکومتیں ہیں جو مسلم حکومتیں کہلاتی ہیں، کسی دوسرے مذہب کی اتنی حکومتیں نہیں، جہاں 100%، 80%، 90% مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اقتصادیات کی تمام ذرائع ان کے پاس ہے، بڑی بڑی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ ساؤں کا وہ سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طریق ہے۔ اس لیے بھائی ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی اصلاح کے سے پہلے اپنی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں گے اور اپنی فکر نہیں کریں گے اس طرح کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ معاشرہ بنتا ہے اکائیوں سے، ہر اکائی اگر درست ہوگی پھر اکائی سے گھر بنتا ہے، گھر درست ہوگا تو محلہ درست ہوگا، شہر درست ہوگا، بستی درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی آواز انشاءاللہ مناسب ذریعے سے حکومت تک اور جہاں جہاں اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے پہنچائی جائے۔ بہرحال امریکہ کے اس اقدام پر ہم سب اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور عالمی طاقتوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کو بیت المقدس اور ان کی زمین سے محروم نہ کیا جائے اور جو منصوبہ سامنے آیا اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے
کہ 21-22 دسمبر کو بنیا باغ کے میدان میں سیرت کانفرنس کا اجلاس ہونا ہے انشاءاللہ۔ ایک تبدیلی یہ ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوگا، مغرب کی اور عشاء کی دونوں نماز وہاں پر ہوگی۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہوں، اور اس وقت خاص طور سے متوجہ ادھر کرنا ہے کہ وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے، آج 8 تاریخ ہو چکی ہے، تو ہمارے جو کارکن حضرات ہیں یا حضرات کی خدمت میں آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، آپ ہی کے درمیان کے مصروف لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اس لیے آپ پہلی ملاقات میں ان کو فارغ کر لیں جلد سے جلد، تاکہ دوسرے ساتھیوں حضرات تک پہنچ سکے اور کانفرنس کی اپنی دستبندی بھی ہو سکے انشاءاللہ۔ امسال اجتماع میں حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی، حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی، حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری، حضرت مولانا محمد شوکت صاحب استاد دارالعلوم، اور ہیں مولانا متین الحق اسامہ کانپور۔ اتنے حضرات کی منظوری حاصل ہو چکی ہے، تو کچھ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ پچھلے کام کے مقابلے میں آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور اس کے بیانات سے مستفید ہوں اور اس کی تیاری کے سلسلے میں اپنا تعاون کریں۔ اس مرتبہ چونکہ گرانی کا اثر سب چیز کے اوپر ہے، اس لیے بجٹ بھی میں اضافہ کیا گیا ہے، تو جو آپ حضرات کا لگا بگا چلتا ہے اس میں اضافہ کر کے اپنا تعاون پیش کریں تاکہ عافیت کے ساتھ کام پورا ہو سکے۔ وہاں 9 بجے سے عشاء وہاں اشفاق نگر میں بی اے رشید والا صاحب کا جو مکان تھا اس وقت ٹوڈے والوں کے پاس ہے، حاجی فضیل وغیرہ کا، اس میں دفتر بنا ہے، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے سے دفتر کھلتا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی وہاں پر آئے اگر کچھ بات پیش کریں۔